السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم سب ایک ایسے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں جو عشرہ بہت ہی اہمیت اور بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ سب سے افضل دن، سال میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں ان میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے 10 دن، ذوالحجہ کے 10 دن سب سے افضل ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس میں جو دن ہوتے ہیں، ایک رات ایک دن، تو دن جو ہے وہ عشرہ ذوالحجہ کے دن سے افضل نہیں۔ رمضان کے جو دن ہوتے ہیں یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں ان سے افضل نہیں ہوتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے افضل دن جو سال بھر میں ہوتا ہے وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے کسی بھی دن میں کرتا ہے، لیکن جتنا اللہ کو محبوب، جتنا اللہ کو پسند ان 10 دنوں کے اندر وہ نیک عمل آتے ہیں اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں۔ لہذا ان 10 دنوں کے اندر ہمیں اور آپ کو کثرت سے اللہ کی عبادت کی جو مختلف شکلیں ہیں ان سب کو انجام دینا چاہیے، چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات کرنا ہو، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو، یا رشتہ داریوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہو۔ عبادت اچھا یہ افضل ہے، اس سے متعلق علماء نے ذکر کیا کہ دیکھیے ان 10 دنوں کے اندر ہمیں روزہ بھی مل جاتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے مل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم ایک عظیم عبادت انجام دیتے ہیں، حج کی عبادت، یعنی انہی 10 دنوں کے اندر وہ عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے جو اسلام کا ایک رکن ہے۔ ایسے ہی انہی 10 دنوں کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیں آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، وہ بھی عقیق کا 10واں دن جو آتا ہے عشرہ ذوالحجہ میں۔ تو قربانی کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا اور دیگر عبادتیں، یہ سب نماز کی تو ہم پہلے سے پابند ہیں، 5 وقتہ نمازیں پہلے سے پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ دن، یہ 10 دن بہت ہی اہمیت اور فضیلت کے ہوتے ہیں جن کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں خاص طور پر قربانی یہ بڑی پیاری اور بڑی ہی اہم عبادت ہے۔ جتنی قومیں اس دنیا میں گزری ہیں یا ابھی بروقت موجود ہے، ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ قربان کرنا مطلب اپنی کوئی پیاری چیز، کوئی اچھی چیز، یہ کسی کی خوشی کے لیے دے دینا۔ اب یہاں قربانی کیا ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی قیمتی، اپنی محبوب اور اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ جس کی شکل کیا، ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم ایک جانور خریدیں، 2 جانور خریدیں اللہ کی توفیق سے جتنے ہماری حیثیت ہے، اور اسے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسے ہم ذبح کر دیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کا خون پہنچنے والا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا گوشت پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ نہ تو اللہ کے یہاں اس کا خون پہنچے گا، نہ تو اس کا گوشت پہنچے گا، ہاں تمہارا یہ جذبہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا قیمتی مال خرچ کر دیتے، یہ جذبہ تمہارا پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھے خوش کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ تو قربانی بڑی اہم عبادت ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کچھ نہیں۔ جو قربانی کے دن ہوتے ہیں اس میں آپ قربانی کریں، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ باقی دیگر عمل اس کے بعد آئیں گے۔ سب سے زیادہ محبوب کیا ہے کہ آپ قربانی کریں۔ اسی لیے اس موقع پر ہر آدمی کی فکر ہونی چاہیے
کہ جہاں تک مجھے اللہ نے حیثیت دے رکھا، توفیق دے رکھی ہے، وہ عمدے سے عمدہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اگر وہ باقاعدہ ایک جانور خرید کر لا کر قربان نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے جانور میں 7 حصے کی گنجائش رکھی ہے، یا 7 حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اونٹ میں 10 حصہ بتایا گیا ہے، تو وہ حصہ لے لیں۔ ایک جانور میں، ایک بڑے جانور میں 7 لوگ حصہ ہو سکتے ہیں، تو حصہ لے لیں اس طرح سے۔ اچھا، اس کا ایک حصہ اس کی اپنی جانب سے اور اس کے گھر والوں کی جانب سے کافی ہوگا۔ تو ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے بہت مالدار نہیں بنایا تو بھی حصہ لے کر کے ہی ہم اللہ کی راہ میں کچھ قربانی ضرور پیش کریں۔ یہاں ایک بات اور جو ایک موقع سے سوال کیا گیا تھا، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے ذہن میں سوال ہو تو میں اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں، کہ بعض لوگ یہ فکرہ اٹھا رہے ہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ہر طرف لوگوں کی مالی حالت خراب ہے، تو ایسے موقع پر ہم قربانی نہ کر کے قربانی کی جو رقم ہے 20,000 25,000 10,000 12,000 جو بھی ہے، ہم اسے صدقہ کر دیں، تو کیا یہ بہتر ہے یا قربانی ہی کریں یہ بہتر ہے؟ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے۔ تو دینی بھائیو، پہلے میں آپ کو شریعت کے اصول بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ شریعت کا ایک بہت ہی اہم اصول یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین جیسے پیش کیا ہے، اس میں ہم اپنی مرضی سے نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں، نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں، نہ کچھ چینجنگ کر سکتے ہیں۔ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کتنی خطرناک یہ بات ہے کہ ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے ایک مغافیر کی بو آتی ہے، یعنی آپ کے منہ سے ایک بو پیدا ہوتی ہے، بو آتی ہے۔ اچھا، وہ کیوں کہتی تھیں؟ ایک اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے کہ ساری بیویاں چاہتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، تو ساری بیویاں یہ چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس آئیں، زیادہ دیر تک بیٹھے، ہمارے پاس آئیں، زیادہ دیر تک بیٹھے، ہمارے پاس آئیں، زیادہ دیر تک بیٹھے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان پیارے نبی ساری بیویوں کے پاس ایک مرتبہ جاتے تھے خیر خیریت پوچھنے کے لیے۔ انہی میں سے ایک بیوی کے پاس شہد رکھا ہوا تھا، تو جب اللہ کے نبی پہنچتے تھے تو شہد لا کر کے پیش کر دیتی تھی، تو اب اس کو کھانے میں تھوڑا وقت لگ جاتا تھا، اس کھانے میں، تو دوسری بیوی کے پاس پہنچنے میں تھوڑا سا یعنی لیٹ ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی جلدی جلدی سب کے یہاں خیریت پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو جب سب کو پتہ چلا کہ اچھا اس وجہ سے لیٹ ہوا، تو ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ یہ کہہ دو کہ تمہارے منہ سے ایک طرح کی بو آتی ہے۔ اور دیکھیے مسئلہ کیا تھا، چاہتے تھے کہ ہمارے پاس دیر تک رہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب کئی ایک سے سنا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی ایسی بات ہے تو میں اب شہد کھاؤں گا ہی نہیں، شہد میں کھاؤں گا ہی نہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ تحریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم، اے نبی تم اس چیز کو حرام کیسے کر رہے ہو جسے اللہ نے حلال کیا ہے، یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اور اللہ کے نبی نے کہا ہی تھا کہ جبریل علیہ السلام پہنچ گئے اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں آپ کر سکتے ہو، یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کو اس سے پہلے مطلب کبھی ایسا موقع بھی نہیں آیا تھا، کبھی ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے اللہ کے نبی نے کہا جبریل علیہ السلام نے آ کے ٹوک دیا کہ نہیں ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ اس میں سمجھ میں کیا بات آ رہی ہے کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں تھا، نبی کو بھی یہ پاور نہیں تھا کہ اپنے من سے اپنی مرضی سے کچھ کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ نبی یہ اپنی خواہش سے کوئی چیز بولتے بھی نہیں ہے، اپنی خواہش سے بول کر کے کسی چیز کو شریعت نہیں بنا سکتے۔ یہ شریعت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے حالات آئے ہیں، کئی مرتبہ حالات آئے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی مشہور حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا ہے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کوئی نہیں رکھ سکتا ہے، ختم کرو اس کو۔ اور بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کھاؤ پیو اور چاہو تو اس کو اسٹور بھی کر سکتے ہو، یعنی ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ جس وقت اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی نہیں کھائے گا پیے گا، تو اس وقت قحط کا سال تھا،
قحط مطلب لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا اور بالکل پریشان حال لوگ تھے، تو اللہ کے نبی نے خاص حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت رکھے گا نہیں، یعنی تاکہ سب لوگ بانٹ دیں، وہ سب کو ہر کسی تک گوشت پہنچ جائے، سب لوگ کھا لیں پی لیں اچھے سے رہ لیں۔ آپ دیکھیں اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس سال قربانی مت کرو، قربانی میں جو رقم جاتی ہے، قربانی میں جو خرچہ ہوتا ہے، یا قربانی میں جو جانور تم ذبح کر دو گے اسے بیچ دو، دوسرے پرپس کے لیے اس کو یوز کر لو، اس سال قربانی مت کرو، یا قربانی کے دن کیوں کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ سب لوگ اس کو کاٹو اور سب لوگ آرام آرام سے کھاؤ پیو۔ یہ سب اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ قربانی اللہ کے نبی نے کروائی، اور قربانی کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حالات کا بھی خیال کیا کہ جو حالات چل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گوشت اسٹور کر کے مت رکھو، اسے لوگوں میں بانٹ دو، 3 دن کے اندر اس کو ختم کر دو۔ تو دینی بھائیوں، اس واقعے سے، اس اصول سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہم اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے۔ قربانی کے تعلق سے پہلے سے ہی بتاؤں، یہ تو آج حالات اس طرح سے بتائے، کئی سالوں سے کوشش ہو رہی ہے غیر مسلموں کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے۔ مستشرقین جب میں کہوں تو آپ سمجھیں، یہ پوری ایک لابی ہے، پوری ایک ٹیم ہے مستشرقین کی، جو اسلام کے ایک ایک چیزوں کو لاتی ہے سامنے، اس پر الگ الگ طرح سے اعتراض کرتی ہے اور اس کو ختم کرنے کی مانگ کرتی ہے، اس کو مٹانے کی مانگ کرتی ہے۔ اس میں جو لوگ کم علم ہوتے ہیں، جو دین کا جنہیں گہرا علم نہیں ہوتا، ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ کسی چیز کے کرنے کے پیچھے 2 طرح کے جذبات ہو سکتے ہیں۔ اچھا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی شیطان ہمیں اچھے جذبے سے بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت اچھا جذبہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں کا خیال رکھیں۔ قربانی کریں گے تو 20-25 ہزار روپے خرچہ ہو جائے گا، وہ ہم کسی کو غریب کو دے دیتے ہیں تو وہ 1 مہینہ چلے گا۔ یہ کتنا اچھا جذبہ، کتنی اچھی فکر ہے، لیکن ایسا کرنے کا ہمیں پاور ہے نہیں، ہمیں اختیار ہے نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ راہ جب کھل جائے گی کہ ہر آدمی یا خاص محلے کے لوگ یا خاص کمیونٹی کے لوگ شریعت میں غور کریں اور اپنے حساب سے اس میں کچھ کریں، اپنے حساب سے کچھ چینجنگ کریں، تو پھر سب کے لیے راہ کھل جائے گی۔ پھر آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے نا کہ حج کرنے جائیں وہاں 5 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ لگا کر کے، تو کیوں جائے؟ اس سے اچھا کہ ایک 100 لوگ مل کر کے 5 کروڑ میں ایک اچھا ہاسپٹل بنا دیں جہاں غریبوں کی کا مفت علاج ہوتا ہو۔ کیا ضرورت وہاں جا کے حج کرنے؟ وہاں جیسے یہاں نماز پڑھتے ویسے وہاں جا کے نماز پڑھتے ویسے یہاں نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہی ہے۔ یا آدمی یہ سوچ لے کہ ضرورت کیا ہے کہ حج میں اتنی بڑی رقم خرچ کی جائے، آیا جائے جایا جائے، بزنس کو نقصان ہو، تو پورا ایک کیلکولیشن کر کے اکٹھا کر لو پیسہ، اور اس پیسے کے ذریعے ہم غریبوں میں راشن بٹوائیں، سالوں سال کھاتے پیتے۔ یہ پھر عقل جب کھل جائے گی اور ایک راہ کھل جائے گی، تو پھر دینی بھائیو سسٹم ہی پورا ختم ہو جائے گا، پھر دین کی بنیاد ہی ڈہ جائے گی، ہر چیز میں پھر مسائل پیدا ہونے لگیں گے۔ اور شریعت کی بنیاد انسانی عقل پر نہیں ہے، انسانوں کی دنیا کا خیال کر کے یا دنیا کے مسالے کا خیال کر کے نہیں رکھا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک دین ہے جس میں پہلے سے ہی یہ منشن ہے کہ لوگوں کو کیسے خیال رکھنا ہے، لوگوں کے لیے کیا رفاہی کام کرنا ہے، کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ہمارے لیے صدقہ کرنے کے لیے سال بھر دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم صدقہ کرتے رہیں، جسے اللہ نے خوب نوازا ہے وہ خوب صدقہ کرتے رہیں۔ بلکہ دیکھیے کتنی اہم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر اگر سالن اگر بنا ہے، گوشت بنا رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا بڑھا لو اور اپنے پڑوسی کو پہنچا دو۔ ہم اس حدیث پر عمل کریں، اپنے علاقے میں رہتے ہیں اس پر عمل کریں۔ در حقیقت اس میں ایک چور دروازہ کیا کھولا جا رہا ہے کہ ہم پر 2 ذمہ داری عائد ہوئی، دوہری ذمہ داری۔ ایک کیا کہ ہمیں ایک 20-25 ہزار کا جانور لا کر کے جو بھی ہماری حیثیت ہے اس حساب سے خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے غربا کا خیال رکھنا ہے۔ 2 ذمہ داری ہو گئی نا۔ تو شیطان کیا کروا رہا ہے کہ ایک ذمہ داری کو ختم کروا کے ایک ہی ذمہ داری باقی رکھوا رہا ہے، اور اچھے جذبے سے۔ تو دینی بھائیو اس سازش کو سمجھے، ہم جب شریعت کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو ہم پر یہ ساری چیزیں کھل کر کے آ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے نہیں بتایا گیا، ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی حالات ہیں وہ ٹل جائیں گے۔ اس میں ہم قربانی کو لے کر کے کوئی سمجھوتا نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات اور یہ جو بیماری پھیلی اللہ تعالیٰ اسے دور کرے، اور قربانی ضرور کریں، اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق ضرور قربانی کریں۔ اس گوشت کو بھی غربا مسکین میں تقسیم کریں،
اس کے علاوہ اپنے مال میں سے غریبوں کو بھی دیں، محتاجوں کو بھی دیں۔ اللہ نے اگر آپ کو اتنا نہیں دے رکھا ہے، اتنا آپ کے پاس مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پھر آپ معذور ہیں۔ لیکن جس کے پاس بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان پر یہ دوہری ذمہ داری ہے اور دونوں ادا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا کرے گا اور مزید مال سے نوازے گا۔ یہ کچھ باتیں قربانی کے حوالے سے تھیں جو ذکر کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شیخ، سوال ہے جی، جو اپنی قربانی کا گوشت ہوتا ہے، وہ قربانی کا گوشت ہم لوگ غیر مسلم کسی کو دے سکتے ہیں کیا؟ جو غریب ہے، غریب نہیں، غریب نہیں ہے تو بھی دے سکتے۔ اگر آپ کا پڑوسی ہے غیر مسلم ہے اور وہ مٹن کھاتا ہے، ہاں تو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایسے آدمی کو نہ دیں جس کو آپ کو پتا ہے کہ وہ گوشت پا جائے گا تو پھر جا کے ایک بوتل خرید کے لائے گا۔ ہاں انشاءاللہ وہ تو احتیاطی۔ جی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسع ذی الحجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے۔ کتنے روزے؟ 9 روزے۔ یہ نفلی روزہ ہے لیکن اللہ کے نبی رکھتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ یہاں تھوڑا سا بعض لوگوں سے سمجھنے میں یہ غلطی ہوئی لیکن اب وہ بھی مٹ گئی، کئی لوگوں نے اس کی اصلاح کر لی کہ ایک ہوتا 9 اور ایک ہوتا 9th۔ آپ لوگ فرق سمجھتے ہیں 9 اور 9th کا کیا فرق ہے؟ تو کچھ لوگوں نے 9 کا ترجمہ تاسع کر دیا، تاسع مطلب 9th کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9واں روزہ رکھتے تھے، جبکہ 9واں روزہ یعنی جو عرفہ کا روزہ ہے وہ الگ سے ہے، اس کے لیے دوسری حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ رکھا، اور عرفہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے غالباً 1 سال اگلا 1 سال پچھلا، ایسے حدیث میں ہے کہ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں بندوں کے جو گناہ رہتے ہیں۔ تو حدیث میں جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز و درست نہیں ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو چاہے وہ عید الفطر ہو۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم 9 دن روزہ رکھیں، نہیں ہو سکتا تو 4 دن 5 دن 3 دن جتنا ہم چاہیں اتنا نفل روزہ رکھ سکتے ہیں اس 10 دنوں کے اندر۔ جی مبین بھائی، ٹھیک ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے ہی بالکل حدیث ہے اس کے بارے میں، عاشورہ کے روزے کے بارے میں، کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اس میں ہے کہ ایک اگلا اور پچھلا دونوں، یا اس میں ہے، یہ میں تھوڑا سا مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ کس میں ہے، وہ والے میں ہے کہ یہ والے میں ہے۔ بہرکیف اتنا یاد رکھیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ حدیث میں انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں گروپ میں کہ اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناخن اور بال کب تک نہیں کاٹنا ہے جو قربانی دے رہے ہیں وہ شخص؟ یہ سوال تھا۔ اور ایک جو ہے کہ میت کے نام سے کیا قربانی دی جا سکتی ہے؟ ہاں، تو پہلا سوال تو بہت موقع سے ہے کہ آج 27 تاریخ ہے، آج ذی القعدہ کی 27 تاریخ ہے، کل 28، پرسوں 29، یعنی منگل کو 29 تاریخ ہو رہی ہے۔ تو اگر 29 کا چاند ہو گیا تو منگل سے پہلے ہم اپنے ناخن بال کاٹ لیں، یعنی اتنا بڑا نہ رہے کہ بعد میں ہمیں کاٹنا پڑے، اس سے پہلے ہم کاٹ لیں۔ اور اگر بدھ کو چاند ہوا تو بدھ تک، یعنی ٹیوزڈے یا ویڈنسڈے، یہ 2 دن دیکھیں، چاہے ٹیوزڈے کو چاند ہو جائے گا یا پھر
वेडनेसडे को चांद हो जाएगा। उससे पहले पहले हम अपना नाखून वगैरह काट लें ताकि बीच में हमें काटने की नौबत ना आए। दूसरा सवाल जो है आपका वो ये कि मैयत की तरफ से कुर्बानी, तो मैयत की तरफ से कुर्बानी ये मुख्तलिफ फ़ी मसला है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ऐसा करना जायज़ है और ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अक्सर उलमा का यही मौक़िफ़ है कि मैयत की तरफ से जो सबसे ज़्यादा मुफीद काम उसके वरसा कर सकते हैं वो है उनके हक़ में दुआ करना, जो कि बिल्कुल सही हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी मर जाता है तो उसको सिर्फ 3 किस्म के का फ़ायदा पहुँचता है, उसमें सदक़े जारिया जो वो करके गया है, और दूसरा ये कि उसने कोई इल्म छोड़ा हो, तीसरा ये कि उसके जो बच्चे हैं उसके हक़ में दुआ करें तो वो उसको फ़ायदा पहुँचता है। तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि नहीं, मैयत के लिए आप दुआ करें, यही उसके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद काम है। बाकी कुर्बानी से वो मना करते हैं, लेकिन अगर कोई करता है तो उसे रोकना भी नहीं चाहिए। मतलब मेरा अपना ज़ाती मुताला जो है वो इस हद तक कि अगर कोई मैयत की तरफ से कुर्बानी कर ही रहा है तो हम उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन उसको करने की रग़बत नहीं दिलाएंगे कि कोई उसकी तरफ से कुर्बानी करो। जी ठीक है, किसी का होगा तो नेक्स्ट संडे को ले लेते हैं। जज़ाकल्लाह।